السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. سو میرا نام راشد ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریویس ویڈیو میں ہم نے اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ بائی ایڈم اسمتھ میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ کی جو ڈیفینیشن ہے, اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں پروڈکشن آف ویلتھ کو, کنزمپشن آف ویلتھ کو, ڈسٹریبیوشن ایکسچینج آف ویلتھ کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ان جو 4 پوائنٹس میں نے بولے ہیں, ان 4 پوائنٹس کی اسٹڈی کو ہم اکنامکس از اے ویلتھ کہتے ہیں, جو کہ ڈیفینیشن دی گئی تھی ایڈم اسمتھ کی طرف سے. اب ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا, اس سے آگے ہم نے چلنا ہے. ایڈم اسمتھ کی جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی, اس ڈیفینیشن سے کچھ ایسے اکانومسٹ بھی بعد میں آئے جو اس سے بالکل کہتے تھے کہ ان کی ڈیفینیشنز بھی وہی تھیں. مثال کے طور پہ اگر میں بک کے پیج نمبر 5 پہ آتا ہوں تو یہاں پہ کچھ اکانومسٹ کے نام ہیں, جس میں پروفیسر واس ہے, ٹھیک ہے, ایف اے واکر ہے, چیپمین ہے, جے بی ہے, جے ایس ملز اور این ڈبلیو سینئر. یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں نا, یہ سارے اکانومسٹ وہ تھے جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن سے کسی نہ کسی حد تک اس کی رائے کو صحیح مانتے تھے. اگر میں یہاں ان کی ڈیفینیشنز پڑھتا بھی ہوں نا, جیسے پہلا پروفیسر واٹس اور ایف اے واکر کی ڈیفینیشن میں پڑھتا ہوں, اکنامکس از اے سائنس وچ ڈیلز وتھ ویلتھ. تو اگر میں ڈیفینیشن کو دیکھتا ہوں, یہ ڈیفینیشن بالکل آلموسٹ وہی ہے جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ. ٹھیک ہے, اکنامکس از سائنس آف ویلتھ کا مطلب یہ ہے کہ وین وی ڈسکس دا پروڈکشن آف ویلتھ, کنزمپشن, ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوشن ایکسچینج, اگر ہم ان کی ساری کی ڈسکشن کرتے ہیں یا ان کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں تو یہ سارا ملا کے اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ ہی بنتا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو اکانومسٹ کے نام دیے, یہ وہ اکانومسٹ ہیں جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن سے بالکل اس کی رائے کو بالکل صحیح مانتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں, اب میں پڑھتا ہوں, اکارڈنگ ٹو جے بی سیز اکنامکس ڈسکسنگ دا ایکٹیویٹیز وچ ڈیلز وتھ ویلتھ, یعنی کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز وہی, ساری سرگرمیاں وہی ہیں جو ویلتھ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, یعنی کہ ویلتھ میں وہی کہ پروڈکشن اور وہ جو اس کے 4 پوائنٹس ہیں. اگر جی ایس ملز کی ہم پڑھتے ہیں تو اس نے تو بالکل 2 پوائنٹس کے نام تک ڈیفینیشن میں لیے ہیں. اکنامکس از دا سائنس آف پروڈکشن آف ویلتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ٹھیک ہے, اکنامکس از دا سائنس آف پروڈکشن آف ویلتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. یہ 2 پوائنٹس وہی ہیں جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشنز میں تھے. اب اس کے بعد یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایڈم اسمتھ کے ساتھ ایگری کرتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن کو مانتے تھے. ان کی جتنی بھی اسٹڈیز تھی, ان کی جتنی بھی آگے ریسرچ تھی, وہ ساری بیس کرتی تھی ایڈم اسمتھ کی اسٹڈی کے اوپر. جو بھی ایڈم اسمتھ کا ایک جو اس کی ہسٹری تھی, جو اس نے ڈیفینیشن دی تھی, جو اس کی بک تھی, جو بک میں نے آپ کو بتائی این انکوائری آف نیشنز, ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو بالکل ایگری کرتے تھے اس سے. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یعنی کہ نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے, ان کی کچھ آبجیکشنس تھی. تو وہ آبجیکشنس ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکشنس کیا کیا تھی. ایک کارلائل تھا, ایک رکسن تھا, یہ 2 بندے تھے جو یعنی کہ اس پوائنٹ میں سب سے پہلے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں لائنوں کو. آبجیکشنس کے اندر آتا ہے دا مورلسٹ لائک کارلائل اینڈ رکسن. مورلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی مفکر, ٹھیک ہے. مورلسٹ کا مطلب مورلسٹ مورل سے نکلتا ہے. مورل کا مطلب ہوتا ہے اخلاق, ٹھیک ہے. مورل اخلاقی, مورل ویلیوز اخلاقی ویلیوز, ٹھیک ہے, روایات. دا moralists like Karl and Rickson have named it as the science of mammon worship, یعنی کہ انہوں نے اس کو mammon worship and dismal science claiming it alerts to worldly desires. یعنی کہ ان لوگوں کو سائنس آف میمن شپ کا مطلب ہے, انہوں نے کہا کہ یہ میمن شپ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے شیطانی علم, ٹھیک ہے. یعنی کہ رکسن اور جو کارلائل تھے وہ اخلاقی مفکر تھے, انہوں نے کہا کہ جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ شیطانی علم ہے. ڈسمل سائنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائنس سے باہر ہے, یعنی کہ ان کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ڈسمل سائنس کا جو لفظی مطلب ہے ڈسمل سائنس, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیفینیشنز ہیں, یہ جو اکنامکس کی ڈیفینیشن ایڈم اسمتھ نے دی ہے, یہ تو سائنس سے ہی باہر ہے. انہوں نے اس کو سائنس سے ہی باہر کر دیا. میمن ورشپ کہہ دیا میں نے, شیطانی علم ہے. ڈسمل سائنس سے باہر ہے. کلیمنگ اٹ ارز ٹو ورلڈلی ڈیزائرز. ورلڈلی ڈیزائر کا مطلب کہ یہ دنیاوی خواہشات, ورلڈلی انہوں نے ورڈ سے, ورڈ دنیا, ورلڈلی ڈیزائر, یعنی کہ یہ جو علم ہے یہ دنیاوی خواہشات کا علم ہے. یعنی کہ یہ ان کو ایشوز تھے اس سے. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ کہتا ہے دا کنٹمپریری مورلسٹ. کنٹمپریری مورلسٹ کا مطلب یہ ہے, کنٹمپریری کا مطلب ہے کہ اسی ٹائم کے ایک ہی سوچ والے آدمی. جیسے کہ اگر میں
عمران خان کو پسند کرتا ہوں, یہ میرے جو 2-3 لوگ اور ہیں وہ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں, تو میں اور وہ جو 2-3 لوگ اور ہیں ان کی, میری اور ان کی سوچ ایک جیسی ہے, تو ہم اس کو کہیں گے کانٹمپریری, یعنی کہ کانٹمپریری, میں اور وہ مل کے کانٹمپریری ہو جائیں گے کہ ہماری سوچ ایک جیسی ہے. تو اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ دا کانٹمپریری مورلسٹ, یعنی کہ ایک جیسے جو اخلاقی سوچ والے لوگ تھے, ڈکلیئرڈ, انہوں نے ڈکلیئر کیا اٹ اسٹڈی دا ویسٹیج آف ٹائم اسٹیٹنگ, یعنی کہ اسٹیٹنگ کا مطلب ہے لکھتے ہوئے, اسٹیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے لکھتے ہوئے, یعنی انہوں نے لکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو علم ہے ایڈم اسمتھ کا, یہ وقت کا ضیاع ہے, یہ وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے, اینڈ اٹ از دا سائنس آف بریڈ اینڈ بٹر. انہوں نے کہا کہ یہ روٹی پانی کا کھیل ہے سارا, یہ روٹی پانی کی سائنس ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں سم تھنکرز نیم اٹ ایز اے پگ فلاسفی, یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے انہوں نے اس کو پگ کا مطلب خنزیر, سور, یعنی کہ انہوں نے اس کو سور سے تشبیہ دے دی کہ وہ اس کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ وہ برا وہ کیوں سمجھتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بس روٹی پانی پیسے کی بات کی ہے اس میں انسان کی کہیں اس نے بات ہی نہیں کی, تو وہ اس لیے انہوں نے اتنا یعنی کہ سخت لفظ یوز کیا کہ سم تھنکرز نیمڈ اٹ ایز اے پگ فلاسفی, کہ انہوں نے اس کو پگ فلاسفی, خنزیر کی فلاسفی کا مطلب سوچ ہوتا ہے, کہ انہوں نے اس کو ایک خنزیر کی سوچ تک کہہ دیا کچھ یعنی کہ تھنکرز کا, کچھ مفکروں نے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دے ڈکلیئرڈ اٹس ٹیچنگ, انہوں نے اس کو پڑھانا, لرننگ سیکھنا, یعنی کہ انہوں نے اس کو پڑھنا اور سیکھنا اللیگل, انہوں نے اس کو پڑھنا اور سیکھنا بھی اللیگل کہہ دیا کہ اس کو پڑھنا اور سیکھنا بھی جو ہے نا وہ جرم ہے, پڑھنا اور سیکھنا تک انہوں نے اس کو جرم قرار دے دیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, یہ ہم نے ابھی تک 3 پوائنٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیے, چوتھے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. چوتھے پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کلاسیکل اکانومسٹ کالڈ اٹ از اے سائنس آف ویلتھ, یعنی کہ کلاسیکل اکانومسٹ کالڈ اٹ از اے سائنس آف ویلتھ, یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو پرانے لوگ تھے, یعنی ایڈم اسمتھ کی بات کر رہا ہے, اور وہ جو ایڈم اسمتھ کے بعد میں نے نام لیے تھے وارلس, ایف اے واکر, چیپمین, ٹھیک ہے, جے ایس مل اور این ڈبلیو سینئر, یعنی کہ یہ وہ سب کی بات کرے ایڈم اسمتھ, اور وہ اس نے کہا کلاسیکل اکانومسٹ, یعنی کہ پرانے جو اکانومسٹ تھے. کلاسیکل کا مطلب پرانے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کلاسیکل سانگس کہتے ہیں, تو کلاسیکل سانگس کا مطلب یہی کہ جو پرانے گانے ہیں, جو ابھی ماڈرن گانے ہیں تو ان کو تو کلاسیکل نہیں کوئی کہتا نا. تو اسی طرح یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ کلاسیکل اکانومسٹ کا مطلب ہے کہ جو پرانے اکانومسٹ تھے انہوں نے اس کو سائنس آف ویلتھ تو کہا ہے, بٹ دے کوڈنٹ ایکسپلین واٹ از دا آبجیکٹیو آف دا اسٹڈی آف ویلتھ, لیکن انہوں نے اس کا بنیادی مقصد نہیں بتایا کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیوں ہے. انہوں نے کہا, یعنی کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں, یہ آبجیکشن رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اکنامکس سائنس آف ویلتھ تو کہہ دیا ہے, لیکن اکنامکس سائنس آف ویلتھ کا جو ہے نا وہ مقصد کیا ہے, یہ ہم نے کیوں پڑھنا چاہیے, یہ والی باتیں انہوں نے ایکسپلین نہیں کی. بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا وہ سائنس آف ویلتھ ہے, لیکن کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ والی ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے کوئی آنسر نہیں دیا. یہ بات اس نے اس کے اندر کی ہے. اس کے بعد کہتا ہے, یہ ہمارے ہو گئے ہیں 4 پوائنٹ. اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے, وہ کہتا ہے کلاسیکل اکانومسٹ, یعنی کہ پرانے اکانومسٹ ہیو ناٹ پوائنٹڈ آؤٹ وٹ از دا پرپز آف ہیومن اکنامک ایکٹیویٹیز, معاشی سرگرمیوں کا انہوں نے پروڈکشن آف ویلتھ, کنزمپشن آف ویلتھ, ایکسچینج آف ویلتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, ہیو ناٹ پوائنٹڈ آؤٹ وٹ از دا پرپز, یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو پرانے اکانومسٹ ہیں انہوں نے واٹ از دا پرپز, یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں بتایا. پروڈکشن آف ویلتھ کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے, کنزمپشن آف ویلتھ کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے, ایکسچینج اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا مقصد کیا ہے, ان سرگرمیوں کا مقصد کیا ہے, یہ نہیں بتایا پرانے اکانومسٹ نے. یہ بتایا کیا ہوتا ہے لیکن ان کا مقصد نہیں بتایا, یہ وہ اس کے اندر بات کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کلاسیکل اکانومسٹ ہیو لمیٹڈ دا اسکوپ آف اکنامکس اگنورنگ ہیومن سروسز, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کلاسیکل اکانومسٹ, پرانے جو اکانومسٹ ہیں, ہیو لمیٹڈ, انہوں نے محدود کر دیا ہے دا اسکوپ آف اکنامکس کی جو اہمیت ہے اس کو انہوں نے لمیٹڈ کر دیا ہے, اگنورنگ ہیومن سروسز میں کہ انسانی خدمات جو ہیں, ٹھیک ہے, جو انسانی خدمات ہیں اس کو انہوں نے محدود کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس کو محدود کر کے انہوں نے صرف پیسے دولت کی بات کی ہے, انسان کی کہیں بات ہی نہیں کی.
تو انسان کو سائڈ پہ کر کے جو ہے نا انہوں نے اکنامکس کی اہمیت کو کم کر دیا. اگر وہ انسان کی خدمات، انسان کی جو اپنی سرگرمیاں ہیں، دوسری معاشی سرگرمیوں کے علاوہ جو سرگرمیاں ہیں، اگر اس کو بھی تھوڑا سا انکلوڈ کر لیتے تو شاید یہ والی آبجیکشن یہاں پہ نہ آتی. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، اٹ میکس دا پیپل گریڈی، سیلفش اینڈ انسمپیتھک. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پڑھائی ہے یہ لوگوں کو گریڈی، لالچی، سیلفش، خود غرض، ٹھیک ہے، اور انسمپیتھک یعنی کہ ان کو انسمپیتھک کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ہمدردی نہیں رہتی، یعنی کہ ان کو بے حس بنا دیا ہے، ان کو خود غرض بنا دیا ہے، اور گریڈی کا مطلب ان کو لالچی بنا دیا. تو یہ ساری آبجیکشنز تھیں جو انہوں نے ایڈم اسمتھ اور جو اس کے بعد آنے والے سائنٹسٹ، ناٹ سائنٹسٹ، اکانومسٹ، جو اکانومسٹ تھے جن میں نے آپ کو بتایا والڈس، ایف اے واکر، چیپمین، جے ایس ملز اور این ڈبلیو سینئر، ان سارے لوگوں کی جو ریسرچ تھی، جو کہ ان کی ریسرچ تو بیس ایڈم اسمتھ کی اسٹڈی پہ کرتی تھی، تو انہوں نے ان سب کی اسٹڈی کے اوپر یہ والی آبجیکشنس لگا دی جو آبجیکشنس میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب اس کے بعد اگر میں پیج 5 سے پیج 6 کی طرف چلتا ہوں تو پیج 6 کے اوپر آنسر ٹو آبجیکشنز، انہوں نے اب جو یہ آبجیکشنز لگی نا ان کے آنسر ہیں، اور یہ آنسر بڑے مزیدار ہیں. یہ ذرا غور سے سنیے گا، میں ایک ایک لائن پڑھتا جاؤں گا اور میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا. If we critically examine the above mentioned objections، اگر ہم critically یعنی critically کا مطلب ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کے برعکس رائے دیتے ہوئے اگر دیکھوں، اس کا مشاہدہ، ایگزامن کا مطلب کہ مشاہدہ کروں، کہ اس کو کریٹیکلی ایگزامن کروں، کہ اس کو میں مان نہیں رہا، اس کو میں کریٹیکلی ایگزامن کر رہا ہوں. دا ابو مینشنڈ آبجیکٹو، اٹ بیکمز کلیئر دیٹ دا کریٹکس، جنہوں نے آبجیکشنز کی ہیں، کریٹکس کا مطلب جنہوں نے آبجیکشنز کی ہیں آن دا اکنامکس، کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا ریئل میننگ آف ویلتھ. وہ ویلتھ کا اصل مطلب ہی سمجھ نہیں سکے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ان آبجیکشنز کا کریٹیکلی مشاہدہ کرتا ہوں، اس کے برعکس مشاہدہ کروں، تو میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو کریٹکس ہیں جنہوں نے آبجیکشنز کی ہیں، ان کو ویلتھ کا مطلب ہی پتہ نہیں چلا. کہ وہ جو اس نے کہا ہے نا، اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ، وہ جو لفظ ویلتھ ہے نا، انہوں نے اس ویلتھ کو کچھ اور ہی سمجھ لیا. کیا سمجھ لیا وہ دیکھتے ہیں. اچھا، دے ٹک دا ورڈ ویلتھ اونلی ایز منی، انہوں نے ویلتھ کا مطلب صرف منی، پیسے لیا ہے، جبکہ وہ اب یہ کہے گا جبکہ یہ نہیں ہے. سو دے criticize the people who learn the science of economics. In true sense, all the necessities of life are wealth. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ویلتھ ہے نا، وہ ویلتھ منی نہیں ہے، منی نہیں ہے. ویلتھ کا مطلب ہے کہ زندگی کی جتنی بھی نیسیسٹیز، ضروری اشیاء ہیں، وہ دولت ہے. روٹی، پانی، چھت، ٹھیک ہے، کھانا، پھرنا، جو اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی نیسیسٹیز ہے، جتنی بھی ضروریات ہیں، یہ سارا ویلتھ ہے. یہ سب کچھ ویلتھ ہے، صرف پیسے ویلتھ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے، اچھا دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. سو دے کریٹیسائز دا پیپل ہو لرن دا سائنس آف اکنامکس، یعنی کہ انہوں نے ان کو کریٹیسائز کیا کیونکہ وہ اس ویلتھ کا مطلب بھی منی سمجھتے تھے. ان ٹرو سینس آل دا نیسیسٹیز آف لائف آر ویلتھ اینڈ دیئر اٹینمنٹ از ناٹ انفیئر، تھس دا اسٹرگل ٹو اٹین دیم کین ناٹ بی نیمڈ ایز سیلفش اینڈ گریڈ. اب ان لائنوں کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ویلتھ ہے نا، اس کا مطلب پیسے نہیں ہے. ویلتھ کا مطلب ہے روٹی، پانی، چھت. اگر روٹی، پانی، چھت حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ محنت کرتا ہے نا، تو یہ انفیئر نہیں ہے اور یہ لالچ بھی نہیں ہے. اب میں کیا روٹی نہ کھاؤں، مر جاؤں؟ روٹی تو کھانی ہے میں نے، تو روٹی جو میں نے کھانی ہے وہ ویلتھ ہی ہے، وہ دولت ہی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے کیا کہتا ہے؟ آگے وہ کہتا ہے فردر مور ویلتھ اٹ سیلف از ناٹ اے بیڈ تھنگ، دولت خود کچھ بری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے وہ کہتا ہے اچھا اٹس یوز میں بھی گڈ اور بیڈ، اس کا استعمال غلط یا صحیح ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، اب وہ یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہے. ایگزامپل وہ کیا دیتا ہے؟ ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایگزامپل وہ یہ دیتا ہے کہ دو طرح کے سینیریوز ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلتھ ہے اور آپ نے اس ویلتھ کے ذریعے ایک ہاسپٹل جو ہے نا وہ تعمیر کروا دیا. یہی بات اس میں کی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک ہاسپٹل کنسٹرکٹ کروا دیا. میں لائنیں بھی بعد میں پڑھ دیتا ہوں. اب یہاں پہ آپ نے ہاسپٹل کنسٹرکٹ کروایا، ٹھیک ہے، کنسٹرکٹ کروا دیا.
कंस्ट्रक्ट करवा दिया हॉस्पिटल वेल्थ के साथ, दौलत के साथ, तो यानी कि इसका फ़ायदा होगा, इसका नुकसान नहीं है। जो गरीब आएंगे अपना इलाज करवाएंगे उनको फ़ायदा होगा। अब बरक्स, इसके बरक्स क्या, अगर वही दौलत मैं दौलत से जुआ खेलूँ, उससे मैं नशा ख़रीदूँ, तो फिर जो है ना वो गलत है। यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि दौलत खुद बुरी नहीं है, वेल्थ जो है वो खुद बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत या सही हो सकता है। अब मैं ये लाइनें पढ़ता हूँ, वो क्या कहता है, वो कहता है इफ़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, अगर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल में यूज़ हो, और ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑन द वर्क्स ऑफ वेलफेयर, देन इट इज़ अ गुड एक्ट। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल बनाने पे, तलीमी अदारे बनाने पे, या फिर भलाई का काम करने पे अगर ये पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये एक अच्छा कदम है। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब कि उसके बरक्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ़ इट इज़ स्पेंड ऑन गैम्बलिंग, ऑन बाइंग ड्रग्स और अदर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, देन इट इज़ अ बैड एक्ट। कि वो कह रहा है कि अगर ये जुआ खेलने पे, मंशियात ख़रीदने पे, डिस्ट्रक्टिव मतलब कि तबाहकुन सरगर्मियाँ करने पे अगर ये इस्तेमाल होती है तो फिर ये बुरी चीज़ है। देयरफॉर वेल्थ इज़ नॉट अ बैड बट द पर्सन हू हैज़ द ऑप्शन टू स्पेंड इट। यानी कि वो कह रहा है कि दौलत खुद बुरी नहीं है, लेकिन जो इंसान उसको खर्च करने की ताकत रखता है वो इसको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और इसका सही इस्तेमाल भी कर सकता है। सो इट इज़ नो सिंग टू कॉल इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। लिहाजा वो कह रहा है कि अगर कोई इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ कहता है तो ये कोई गुनाह नहीं है। तो ये हमने जो है ना वो टॉपिक हमने अपना क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, कोई इसमें इशू नहीं होगा। मैंने सारी लाइंस भी पढ़ दी हैं, ठीक है, लाइन पढ़ दी हैं और डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और चीज़ ऐसी है अगर जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये हमारा इकनॉमिक्स जो है ना इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है ना वो इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर, वो एल्फ्रेड मार्शल और इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स है, वो हम जो है ना उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर ये आज का हमारा टॉपिक हो गया है, क्लोज हो गया है, क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट जो है ना हम इससे आगे बात करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जो भी आपके यानी कि क्लास फेलोज हैं उनको भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। शुक्रिया आपकी तरफ।